السلام علیکم۔ یہ چیز تو ہم انسانوں نے سمجھ لی ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کی ہے اس کا انسان کی زندگی کے لیے بہت فائدہ ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ بہت زیادہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب اور جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض قرار دی ہیں انسانوں کے لیے، اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے انسان کی زندگی پر۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل کے لیے اگر ہم ڈیلی پریئرز یا ہر روز کی جو نماز ادا کرتے ہیں 5 وقت کی، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آج غور کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین کا ستون بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اس کی ایمفسائز کیا کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، زیادہ سے زیادہ نماز ادا کریں۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹس کے تھرو، سنہ کے تھرو بھی بتایا کہ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شدید بیمار تھے، بیماری کی حالت میں بھی 2 صحابہ کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور مسجد میں جا کے انہوں نے نماز پڑھی۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں، سرچ کریں کہ ایسی کیا بات ہے کہ نماز اتنی زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کی ہے۔ اس کے لیے ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ اس کا اسپریچول بینیفٹ تو ہمیں بہت زیادہ ہے، روحانی فائدہ تو ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں ہی انسان کو سکون ملے گا یا ملتا ہے۔ اور اس چیز کا بھی جو لوگ نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ دنیا کی ہر کام کر کے دیکھ لیں پر جو نماز میں سکون ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسپریچول بینیفٹ ایک طرف، فزیکل بینیفٹ کی طرف جائیں تو ماڈرن ریسرچ یہ اسٹڈی کر چکی ہے کہ انسان کی باڈی کو واک کی بہت ضرورت ہے۔ اور دیکھیں 5 وقت کی نماز اگر ایک شخص اگر مسجد کے اندر جا کے ادا کرتا ہے تو اس کی واک کا بھی کرائٹیریا پورا ہو گیا۔ پھر اسی طرح نماز کے اندر پوسچرز ہیں، ان پوسچرز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے صحابہ کرام کو بھی سکھایا کہ کس طرح سے کس پوسچر پہ جانا۔ جیسے اس کی اگزامپل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے تو بالکل ان کی کمر یعنی 90 ڈگری اسٹریٹ ہوتی تھی۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں کہ میڈیکل سائنس سے کہتی ہے، آپ یوگا پوزز دیکھ لیں، دوسری ایکسرسائزز دیکھ لیں، اس کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ باڈی کے پوسچر اسٹریٹ کرنا ہے، اور کمر کی درد سے آزادی چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمر کو اسٹریٹ کر کے بیٹھیں۔ یعنی ایک انسان اگر 5 وقت میں کمر اپنی اسٹریٹ کر رہا ہے رکوع میں، پھر سجدے میں دیکھیں، پھر سجدے کے دوسرے بینیفٹس آپ کو میں بتاؤں۔ سجدے کے اندر ہم جب جاتے ہیں تو ہمارا بلڈ فلو جو کہ پورا باڈی کا نچلے پورشن پہ ہوتا ہے عام ٹائم پہ، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہمارا باڈی کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ ہمارا مائنڈ کی طرف جاتا ہے، جس سے تھوڑا اور زیادہ انسان ایکٹیولی چیزوں کو کر سکتا ہے اور انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ کے معاملات دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو ہمارا ڈائجیشن ہے وہ بھی، ڈائجسٹو سسٹم بھی اس سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اتحیات کو دیکھ لیں، تحیات جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح آخری تحیات کے اندر بیٹھنے کا بتایا، اس کا اگر آپ پوسچر دیکھیں جس میں آپ ایک ٹانگ اٹھا کے اور دوسری ٹانگ لٹا کے بیٹھتے ہیں، اس میں جو پراپر پوسچر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی بیک بون ہے اس کے اندر چھوٹی نروز ہوتی ہیں، ان نروز کو تھوڑا ریلیکس کرنا ہوتا ہے۔ باڈی مطلب آپ کی جو بیک بون ہے اس کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے اس کو ہر روز کیا جائے۔ ایون کہ کئی ایکسرسائزز ہیں دکھائی گئی ہیں تو وہ کی جائیں، اس سے آپ کی نروز وغیرہ بھی جو ہے ریلیکس ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہر طرح اگر آپ خود غور کریں کہ بہت سارے ایسے پوسچر ہیں، سلام پھیرنا، سلام میں آپ گردن پراپر گھماتے ہیں اپنی، اسی طرح ہی بہت سارے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک انسان کو اگر پوسچر سمجھ آ جائے کہ اس نماز کا پوسچر کس طرح رکھنا ہے، میں نے رکوع میں کس طرح سے صحیح طریقے سے جانا ہے، سجدے میں کس طرح جانا ہے، اتحیات میں کس طرح سے بیٹھنا ہے۔ ایک جلسہ استراحہ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہونے لگتے ہیں، جیسے پہلی رکعت کا سجدہ کیا اور اس کے بعد آپ کھڑے ہونے لگے سیکنڈ رکعت کے لیے، ایک چھوٹا سا پاز دینا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر لیٹا ہوا ہے اور ایک دم سے کھڑا ہو جائے تو اس کا بلڈ پریشر کیونکہ سر کی طرف تھا، جب باڈی کی طرف جائے گا تو وہ فینٹ ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں اس کو۔ جو جلسہ استراحہ ہے اس کے اندر آپ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کا باڈی پہلے بلڈ فلو مینٹین کرتی ہے اور پھر آپ کی باڈی کھڑی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ایک چیز جو ہے نماز کی کتنی زبردست طریقے سے آپ کی فزیکلی اور مینٹلی اور اسپریچولی آپ کے لیے بینیفیشیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی، نماز کو فالو کرنے کی اور اسٹرکٹلی فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔